ایسی قوم سے ہوں جس کا لیڈر نر کا بچہ ہے، وہ مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، وہ مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے۔ وہ تنہا ہی چلا تھا قوم مہاجر کو ایک کرنے، کسی کی آنکھ نہ میلی اٹھے اس کاز پہ، اس نے نہ سر اپنا جھکایا تھا مگر بھائی گنوایا تھا، نہ سر اپنا جھکایا تھا مگر بھائی گنوایا تھا۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کا لیڈر نر کا بچہ ہے، وہ مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے۔ ریاست کے مظالم تب بھی اس کو نوچ لیتے تھے، ریاست کے مظالم اب بھی اس کو نوچ لیتے ہیں، مظالم کرنے والوں کو فقط اتنا بتانا ہے، حسینی سر نہیں جھکتا اسے تن سے کٹانا ہے۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کا لیڈر نر کا بچہ ہے، وہ مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے، جو مظلوموں کا قائد ہے، وہی بس ایک سچا ہے۔ جیے قائد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی، السلام علیکم۔ بھائی، یہ حقیقت ہے کہ آج تک MKM کے ہزاروں ساتھی لاپتہ ہیں اور ان کے گھر والے ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ ان کے بچے اپنے باپ کی گھنی چھاؤں سے ان کے جیتے جی محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی تکلیف کا، ان کے درد کا احساس کوئی درد دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ان لاپتہ اور اسیر کارکنان کے لیے بھوک ہڑتالیں بھی کی گئیں، لیکن ارباب اقتدار سمیت یہ جو میڈیا کے نام نہاد ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جو ہزاروں کیمروں سے ہماری بھوک ہڑتالوں کی کوریج تو کرتے ہیں، شاید صرف ہمیں اپنے پیاروں کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھنے کے لیے، لیکن یہ کبھی بھی اپنی میڈیا کوریج کے ذریعے ہمارے لاپتہ اور اسیر ساتھیوں کی بازیابی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کی ماؤں کو اپنے بیٹوں کے لیے تڑپنے کا تماشا تو دیکھتے ہیں، لیکن ان ماؤں کے جن کے کڑیل جوان بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے کوئی مداوع نہیں کرتے۔ وہ معصوم بچے جن کی نگاہیں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے صحیح کہا، یہ جو MKM کے نام پر سینیٹر، MPA، MNA بنے بیٹھے ہیں، کیا یہ ان کا فرض نہیں ہے کہ اپنی تنخواہوں میں سے ان غریب بچوں کی کفالت کر سکیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں؟ لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کو سینیٹر، MPA، MNA تو کیا کونسلر بننے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ بھائی، آج حالات کتنے ہی کٹھن اور پردرد سہی، لیکن آپ کی بے باک اور بے لوث قیادت امید کی شمع کو گل نہیں ہونے دے گی، اور ہمیں امید ہے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں، بس رنگ و نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو، مرنا بھی آزار نہ ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کے سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں بھوک سے روٹی سستی ہو۔ جی الطاف، جی مہاجر۔ السلام علیکم۔
मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए और आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, 23 मई का आपका ऑडियो मैसेज सुना और यकीन जानिए दिल उदास हो गया। जब भी आपको इस तरह परेशान और गमगीन देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे भी वही जज्बात होते हैं जो आपके दिल पर बीत रही होती है। कायदे तहरीक, आपने बहुत अच्छा किया उन तमाम लोगों को हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुतवज्जह किया अक़वाम मुत्तहिदा में और उन तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और हर जगह आपने जिस तरह महाजिरों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तफ़सीलात बताईं वो काबिल दीद हैं। आप तो हर वो कोशिश कर रहे हैं महाजिर कौम के ऊपर होने वाले मज़ालिम के लिए कि उन पर कोई पेशरफ्त हो, लेकिन ज़ाहिर है अल्ताफ़ भाई, आपकी आवाज़ ज़रूर रंग लाएगी और आपकी आवाज़ पर ज़रूर लोग मुतवज्जह हो रहे हैं और होंगे मज़ीद उस वक्त जब उन्हें कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है और हर काम अपने वक्त पर ही होता है। इंसान अपनी कोशिशें जारी रखता है। बस जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा हमारी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम पर ना किसी की आंख में आंसू आता है और ना किसी की ज़बान पर सच्चाई कि वाकई ये जुल्म हो रहा है। आपने जिस तरह लापता साथियों के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया, सही कह रहे हैं आप। अहमद अली बेग APMSO के जनरल सेक्रेटरी और हमारे फारूक भाई, जिनके 2 भाई पहले ही शहादत पा चुके हैं और अब उनको लापता कर दिया गया है। बेशुमार हैदराबाद के साथी हैं कायदे तहरीक जो अपने घरों से लापता हैं। जोनल कमेटी के, यूनिट के, सेक्टर के कारकुनान, हमदर्द, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में। ज़ाहिर है हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और जो हमारी कोशिशें हैं हम वो लोग सब मिलकर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ताकतवर के आगे इंसान क्या कर सकता है। बस अल्लाह ताला आपको और हमें सबको हौसला दे और हमारे लापता साथियों को जल्द से जल्द हमें मिलाए। अल्लाह ताला उन जालिमों के दिल में रहम पैदा करे और हम तमाम लोगों से ये उन रेंजर्स के और फ़ौज के और पुलिस के तमाम महकमे के आला अफसरान से अपील करते हैं और उस सुप्रीम कोर्ट से, उसके चीफ जस्टिस से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे बेगुनाह साथियों को फिलफौर रिहा किया जाए। खुदारा हमारे दुखों पर और हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखें। हम भी इसी मुल्क के रहने वाले लोग हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले लोग हैं, मुहिब्बे वतन शहरी हैं जिनको ये लोग गद्दार और दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को और मज़ीद आग की तरफ लेकर ना जाए। और कायदे तहरीक, हम उन तमाम बेगैरत, बेशरम और गद्दार टोलों से जिन्होंने आपके मैंडेट पे ये सीटें, कुर्सियां हासिल की, उनसे भी ये कहते हैं कि बेशर्मो, शर्म करो बेगैरतों, और हमारे कायद का मैंडेट वापस करो, इस्तीफ़ा दो। तुम इतने लाख की तनख्वाहें अपने जेबों में भर रहे हो और तुम्हें हमारे कायद के शहीदों के आंसू नज़र नहीं आ रहे, उनके घर में फाके नज़र नहीं आ रहे, उनके बच्चों के ऊपर जो बीत रही है तुम्हें उनके दुख नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है कायदे तहरीक। इनसे तो इस्तीफ़े अब ये देंगे नहीं, ये इस्तीफ़े इनसे तो इस्तीफ़े लेने पड़ेंगे, इनके घरों पे जाके धावे बोलने पड़ेंगे जब ये इस्तीफ़े देंगे, बेशरम लोग आएंगे। और आपने अपील करी ओवरसीज़ के साथियों से, तो हम भी यही कह सकते हैं कि भाई जिसकी जितनी बिसात है तहरीक के लिए इस वक्त अपना हिस्सा डालें। खुदारा कायदे तहरीक के दुख को समझें। महाजिर कौम अपने कायद के आंसुओं को, और जिस तरह वो ये कह रहे थे
کہ ان کا ہاتھ تنگ ہے. واقعی قائد تحریک آپ کا ہاتھ واقعی اس وقت تنگ ہے، ورنہ جس طرح آپ نے لوگوں میں بانٹا ہے نا، بغیر دیکھے، بغیر کوئی مذہب، فرقہ اور برادری کچھ بھی دیکھے بغیر آپ نے صرف لوگوں میں بانٹا ہے. آج ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے قائد کے دکھوں کو بانٹیں. ہمارے قائد کی خوشی یہی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہ بھولیں. ہمارے قائد کی تو خوشی اور دولت یہ ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اوورسیز کے ساتھیوں کو کہ خدا را وہ صرف لفظی بات نہ کریں اور قائد کے لیے ایک عملی طور پر اپنی جد و جہد کا آغاز کریں اور اپنا حصہ ڈالیں اس تحریک میں. انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن جو برے وقت میں لوگ ساتھ دیتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے. تو اس لیے ہم لوگ جو قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، قائد تحریک ضرور ان تمام ساتھیوں کو یاد رکھیں گے، ہم سب یاد رکھیں گے. اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے قائد کی نظروں میں محبت اور پیار بھرا ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم اپنے قائد کی اس عملی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ چلیں اور تحریک کے ان شہیدوں کے لواحقین اور اسیر ساتھیوں کے گھر والوں کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور حوصلہ دے. جی الطاف حسین، جی الطاف حسین، جی الطاف حسین اور ہمیشہ جی الطاف حسین. جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر. اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی. میں نے آپ کا خطاب سنا. آپ کا خطاب سننے کے بعد ہم لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے رونا رو رہے ہیں، سب سے پہلے ہم جو ہمارے آستین کے سانپ جنہوں نے ہم سے غداری کی ہے ان کو سکتے مارنے کی ضرورت ہے، ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ جو ان کے پیچھے بیٹھ کر جو ان کو چلا رہے ہیں وہ دم دبا کے بھاگ جائیں. ان کے ساتھ وہ انجام کرنا چاہیے. دوسروں کو تو چھوڑو، جو ہماری قوم کے جو غدار نکلے ہیں، جنہوں نے برسوں سے بیٹھ کر ایم کیو ایم کو کھایا ہے، دیمک کی طرح چانٹا ہے، بالکل ختم کر دیا، امیج خراب کر دیا ایم کیو ایم کا. ہر برے کام میں ایم کیو ایم، ہر بتہ خوری میں ایم کیو ایم، جو بھی آ رہا ہے ایم کیو ایم میں اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے. ایم کیو ایم کو اتنا گرا دیا، اتنا دیوار تک لگا دیا. جو آج جو لوگ ایم کیو ایم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ صرف ان مکار لوگوں کی وجہ سے، کہ وہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے آئے تھے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی کی امیج خراب ہو رہی ہے یا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پارٹی بدنام ہو رہی ہے. ان کو صرف پیسہ کمانے سے مطلب، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے. یہی حال یہاں ہمارے کونسلر کا ہے دیوی کالونی کے. ایک کنیکشن کے 75 ہزار روپے لے رہا ہے، دوسروں کو پانی نہیں دے رہا. خوب کما رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں. کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. بس گنتی کے 2-4 گلی کے لوگ ہیں بشمول ہمارے، ان کے سیکٹر میں جا کے ان کے پانی کے سسٹم جہاں چلتے ہیں وہاں جا کے شور شرابہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. وہ پھر چپ چاپ سن لیتے ہیں ہماری باتیں، ہاں 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 کرتے ہیں. پھر ہم لوگ اپنے گھر آتے ہیں، پھر وہی حرامی پن شروع کر دیتے ہیں. پانی بند کر دیتے ہیں، گٹر کا پانی سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹینکر مانگنے جاؤ تو ٹینکر نہیں دیتے. عوام کو اتنا رلایا ہوا ہے، اپنے جتنے بھی کمیٹی ممبر ہے ان کو ٹینکر سے نوازا جا رہا ہے. عوام بلک رہی ہے، رو رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے منوسوں کو، لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے. میں تو اپنے ہاتھ کی وجہ سے بھائی اتنا مجبور ہو گئی ہوں. میرے ہاتھ میں جو چوٹ لگی تھی، فریکچر ہو گیا تھا، اور اب رمضان قریب ہے اور پانی ان لوگوں نے اتنا پانی کے لیے کافرت مچائی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی وہ نہیں ہے. گٹر کا پانی آ رہا ہے بھائی ہم لوگوں کے گھر میں. رمضان قریب ہے، نہ روزے نماز کے لیے ہم لوگ اتنے مجبور ہیں. ساری گلی کی عورتیں کتنی مرتبہ جا چکی ہیں. آپ نے سنی ہوگی یہ بات، پچھلے رمضان میں ایک عورت نے ان کو مارا تھا، رینجرز کو لے کر آ گئی تھی. اس کے ساتھ گالی گلوچ اتنی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی عورت ان کے ساتھ ہی گھومتی رہتی ہے.
पीछे जाके रेंजर्स से शिकायतें भी करती रहती है और इनके साथ घूमती भी रहती है, डबल पॉलिसी चल रही है। हम लोग जो कि आपके साथ है इसलिए हम लोग को इंटरफेयर नहीं कर सकते कि हम इंटरफेयर करेंगे, पैसे वो हम लोगों से खार खाए हुए हैं कि हम लोग इनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। वो बस इस वजह से हम लोगों को टारगेट बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। पानी हमारी वजह से हमारी गली का ही पानी बंद करते हैं, गटर का पानी खोल देते हैं, टैंकर तक नहीं देते, आमने सामने वालों को दे देते हैं, हम लोगों को नहीं देते। पिछले रमज़ान तो ये बच गए थे, अब के रमज़ान में अगर इन लोगों ने यही हाल करा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है इन लोगों का। जो इनका हाल होगा ना वो फिर हम लोग जानेंगे। किस तरह से मैं अपनी बिल्डिंग के लोगों को लेकर जाती हूँ और उनके सर फाड़ के आती हूँ अगर इन लोगों ने सही से काम नहीं किया तो। भाई इन लोगों को अभी सिर्फ जूतों की ज़रूरत है और किसी चीज़ की हम अभी किसी और को हम पकड़ ही नहीं सकते। सबसे पहले तो ये जो हमारे गद्दार है ना, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये जो हमारे लोग हैं ये अब थोड़ी हिम्मत पकड़े और इनका टिया पाचा कर दे। जब इनका टिया पाचा हो जाएगा तो फिर कोई स्क्रीन पे नहीं होगा, फिर हम ही हम होंगे स्क्रीन पे। ये महाजे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए मुहाजिर कौम मोहतरम बानी व कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कायद, 26 और 27 मई 1990 में हैदराबाद में रोनुमा किए जाने वाला इंतहाई अलमनाक, अफसोसनाक वाक़े जो सानिया पक्का किला के नाम से तारीख में दर्ज है के हवाले से आपका इंतहाई हकीकत पर मबनी बयान सुना और यकीन जानिए कि रोज़े अव्वल से जब से शहर कराची में होश संभाला है उस वक्त से इस कानों में सिर्फ एक सदाए हक महसूस होती है और वो है मोहतरम कायद आपकी सदा। जी हां कायद, आपकी सदा, आपकी सदा ही सदाए अल्ताफ है और ये सदा इसी तरह सदा बुलंद होती रहेगी और मुझ जैसा हर कारकुन इस सदा पे हमेशा लब्बैक कहेगा, क्योंकि आप कराची, हैदराबाद, शहरी सिंध समेत पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे कुर्राए अर्ज पे मौजूद एक एक मजलूम की तर्जुमानी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपके सदाए हक को पाबंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। मसला फकत इजहारे राय की आजादी का है, सदाए हक की आजादी का है, सदाए अल्ताफ की आजादी का है। मोहतरम कायद, सदाए अल्ताफ की आजादी का है। मोहतरम कायद, सदाए अल्ताफ की आजादी का है, क्योंकि आपका सच इन्हें बेनकाब कर रहा है, आपका सच इन्हें बेनकाब कर रहा है। और आप अहदे हाजिर के वो सच्चे हक परस्त हैं, मुहाजिर कौम के रहबरो रहनुमा और कायद हैं और इस पूरी कौम का फख्र है। और खुदा की कसम मोहतरम कायद, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट की बौखलाहट और उनके पैरोल पे इस कौम से गद्दारी का सिलसिला इस बात की दलील है कि आप हक परस्त हैं और आपकी सदा सदाए हक है। और मेरा ईमान है इस बात पे कि इस सदा को कोई
روک نہیں سکتا, کوئی دبا نہیں سکتا. جب یہ قوم نام نہاد لیڈروں کو اس ملک اور اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بکواس کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو پھر آپ کی صدائے حق یاد کرتی ہے. پھر وہ آپ کو یاد کرتی ہے کہ وہ ایک شخص, وہ ایک عظیم رہبر اور رہنما, وہ مسیحا, وہ نجات دہندہ, وہ ہم سب کا قائد, جسے تاریخ الطاف حسین بھائی کے نام سے جانتی ہے, بلا شبہ وہ ایک سچا انسان ہے, وہ ایک عظیم انسان ہے, اور ہم اس کے پیروکار ہیں, اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم الطافی ہیں. اور بحیثیت الطافی آپ کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرتے ہیں, اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ محترم بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی, آپ اس وقت اللہ رب العزت کے بعد اس قوم کا واحد سہارا ہیں. آپ ہمارے ترجمان ہیں, آپ ہر حق پرست کے ترجمان ہیں. خدارا اپنی صحت کا, اپنی سلامتی کا خیال رکھیں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے, اور انشاءاللہ اس قوم کا ایک ایک غیرت مند, ایک ایک سچا سپوت, ایک ایک باشعور فرد تا مرگ آپ کے ساتھ رہے گا. لاکھ اسٹیبلشمنٹ اپنے اوچے ہتھ کنڈے, ناپاک سازشیں اور ناپاک عزائم کا سہارا لے کر کے غداروں کو پیدا کرتے رہیں. یہ قوم انہیں ہمیشہ کی طرح مسترد کرتی رہے گی, کیونکہ یہ پہلی دفعہ اس قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اس ملک کی تاریخ جو 1947 سے شروع ہوئی, اور ایک ایک شخص جانتا ہے کہ یہ ملک اور اس کا قیام صرف اور صرف مہاجروں کے اجداد کی بدولت تھا. اگر کوئی اور شخص قیام پاکستان کا کریڈٹ لیتا ہے, چاہے وہ سو کالڈ پولیٹیکل یا ریلیجس پارٹیز کیوں نہ ہو, وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے, کیونکہ 20 لاکھ مہاجر کٹتے ہیں. مہاجر ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے تو پاکستان دنیا کے نقشے میں ابھرتا ہے. صرف اس لیے کہ ہم ہند سے آزادی چاہتے تھے, ہم اس نظام کے باغی تھے, تو ہم نے پاکستان بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا, اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان بنا. اور وہ اضطراب جو 1947 پہ ہم سمجھ رہے تھے ختم ہوا, خدا کی قسم وہ اضطراب ختم نہیں ہوا ہے. اور جب اضطراب ختم نہیں ہوگا تو دنیا جانتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے. جب ہند کا جغرافیہ تبدیل ہو گیا تو پھر میں یہ بات وثوق سے کہوں گا کہ آنے والے کل میں بھی بلکہ شاید نہیں, یقیناً کئی جغرافیے تبدیل ہوں گے, کیونکہ جس جگہ معاشرتی ناانصافی کی جائے وہاں پہ تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے. اور جب ناانصافی اور زیادتی بانیان وطن کی اولادوں کے ساتھ ہوں تو پھر وہ ایک یقینی صورتحال قائم کرتی ہے. لہذا ارباب اختیار کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اور اس قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کا تو یہ ازالہ کر نہیں سکتے, کیونکہ 22,000 سے زائد نوجوان کیا واپس آ سکتے ہیں؟ تو کم سے کم لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کو ہی ممکن بنایا جائے. اور اس پیغام کے توسط سے میں صرف
इतना ही कहना चाहूंगा मोहतरम कायद कि आप अपनी कौम और अपने वफापरस्त कारकुनों पे इस बात का यकीन रखें कि हम मर तो सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में वो सिक्का बना नहीं है जो अल्ताफ हुसैन के वफापरस्तों को खरीद सके। तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, जुल्म और ज्यादती के बावजूद हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। हमारे सीने छलनी हो सकते हैं, सर कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। खुदा की कसम, ये सर झुक नहीं सकता। और रास्ता हमारा वही है जो 22,000 शहीदों का रास्ता था, 22,000 शहीदों का रास्ता था। ये पूरी दुनिया और इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान और यहां के नाम निहाद अरबाब इख्तियार और यहां की नापाक एस्टेब्लिशमेंट ये बात सुन ले कि आज तक मुहाजिर जो अल्ताफ हुसैन से वफा परस्ती कर रहा है, ना वो कभी बिका है ना झुका है, बल्कि वो हमेशा हमेशा अगली सफों में डटा रहा है। लिहाजा तुमने पिछली सफों से गद्दारों को निकाला और अगली सफों और पिछली सफों की तरतीब तुम्हारे पास नहीं है। ये तरतीब मोहतरम बानी और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई जानते हैं। और जब फकत एक सदाए हक मेरे कायद की इस शहर में गूंजेगी तो इस शहर का नक्शा तब्दील हो जाएगा। यह मुझ समेत हर कारकुन का यकीन कामिल है। फिर हम बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन के मानने वाले कौन सा जज्बा रखते हैं। मोहतरम कायद, मुमकिन है कि जज्बात की रवानी में, क्योंकि आप इन तमाम मराहिल से गुजर चुके हैं, आप रियासती जबर, आप असीरी और शोदाए हक की लाशों को देख चुके हैं, आप शोहदा की फैमिली से हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर इन हालात को कोई महसूस नहीं कर सकता और कोई जान नहीं सकता। लेकिन आपके अगर हौसले जवान हैं, जो कि हमेशा से हैं, तो फिर आपके कारकुनान आपके शाना बशाना खड़े होंगे, शाना बशाना खड़े होंगे। आखिर में इतना ही कहूंगा, हर एक दौर में नाहक हमें सताया गया, हर एक दौर में नाहक हमें सताया गया। हम उतना उभरे जितना हमें दबाया गया, हम उतना उभरे जितना हमें दबाया गया। ये कानून फितरत है, तुम इससे लड़ नहीं सकते। मेरा कायद अल्ताफ हुसैन था, है और रहेगा। तुम लाख कर लो मजालिम, मेरे लाशे से भी नाराए अल्ताफ बुलंद होगा, नाराए अल्ताफ बुलंद होगा, नाराए अल्ताफ बुलंद होगा। वस्सलाम। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, आपको चाहतों, अक़ीदतों, मोहब्बतों भरा सलाम। भाई, आपका 23 अगस्त को आने वाला मैसेज सुना, जो कि आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को मुखातिब करके किया, और आपने उसमें बताया कि किस तरह महाजिर कौम के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, उनके अपने ही मुल्क में, उनकी अपनी ही फ़ौज, उनकी अपनी ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, ये सब और एजेंसीज़ मिलके किस तरह अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। किस तरह यहाँ पे मारवा अदालत कत्ल किया जाता है, किस तरह यहाँ पे उठा के गुमशुदा कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता, महीनों सालों तक साथियों का पता ही नहीं चलता। और उसके बाद अल्लाह ताला सबके बेटों की हिफाजत फरमाए, सबके लख्ते जिगरों को अपनी हिफाजत में रखे, और कहीं पे भी किसी की भी लाश फेंक दी जाती है उसके बाद।
یہاں پہ اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے. اور بھائی صرف یہاں پہ احمد علی بیگ بھائی یا فاروق بھائی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بے شک ہزاروں کارکنوں نے تو آپ کے لیے جان قربان دے دی، اور احمد بھائی اور فاروق بھائی جیسے ہزاروں کارکن آپ کے لیے ابھی بھی جانیں دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی دیکھیں انہوں نے اتنی تکلیفیں صحبتیں برداشت کی، لیکن یہ آپ سے، آپ کی ذات سے، یا انہوں نے اپنی وفا کو نہیں بیچا، انہوں نے شہیدوں کے خون کو نہیں بیچا، انہوں نے تکلیفیں سہ لیں، انہوں نے اذیتیں سہ رہے ہیں وہ ابھی بھی. ابھی جس طرح عدیل بھائی کو گرفتار کیا گیا، اے پی ایم ایس او سیکٹر اے کے کارکن ہیں اور ذمہ دار ہیں، اس کے علاوہ احمد علی بیگ بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، اور بھائی میرے اپنے یونٹ کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. اور پہلے تو ان کو شو نہیں کیا گیا، جب پٹیشن ایک ساتھی کے فیملی نے پٹیشن لگا دی اس کے بعد ان لوگوں کو شو کیا. لیکن بھائی مجھے اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب میں اپنے سیکٹر کی ہدایت پر میں ان کے گھروں پہ گئی تفصیلات لینے کے لیے، تو مجھ سے ان لوگوں نے پہلے کنفرم کیا کہ میں پی آئی بی یا پی ایس پی یا کسی اور تحریکی کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق تو نہیں رکھتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں آنے دیا، انہوں نے تفصیلات بتائیں ساری کہ ان کے کس طرح ان ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تھا. بھائی یعنی کہ ایک دکھ تو تھا کہ ظاہر بات ہے وہ ساتھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کا نہیں پتہ چل رہا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے. ورنہ جس کے گھر کا جاتا ہے بھائی وہ تو سوچتا ہے اس کا بندہ گھر آ جائے کسی بھی طریقے سے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا پی آئی بی یا پی ایس پی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر برائے مہربانی آپ پی آئی بی یا پی ایس پی کی طرف سے آئی ہیں تو آپ واپس چلی جائیں. اتنی اس بات کی مجھے بے انتہا خوشی تھی. اور بھائی جہاں تک شہیدوں اور اسیروں کا تعلق ہے یا مسنگ پرسنز کا تعلق ہے، بھائی سب کچھ آپ کے دم سے. یہ اگر پی آئی بی ٹولے میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس وقت بھی اگر شہید یا اسیر کے گھر والوں کو کچھ دے دیتے تھے نا، وہ صرف بھائی آپ کی شکل پہ دیتے تھے، آپ کی بات پہ دیتے تھے، آپ کی آواز پہ دیتے تھے. ورنہ تو بھائی انہوں نے تو کبھی شہیدوں اور اسیروں کو عزت ہی نہیں دی نا. اگر یہ چاہتے تو بھائی شہیدوں اور اسیروں کی فیملیوں کو یہ لوگ اسٹرانگ کرتے، ان کو بھکاری نہیں بناتے. انہوں نے شہیدوں کی فیملیوں کو 4-4 2-2 ہزار روپے دے کر انہوں نے فقیر بنا دیا ماہانہ ان کو، کہ آئیں ہمارے در پہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں رابطہ کمیٹی کا انتظار کریں، اور اس کے بعد جاتے وقت وہ ان کے ہاتھ میں 2,000 روپے پکڑوا دیں، 4,000 روپے پکڑوا دیں. یہ تو انہوں نے شہیدوں اور اسیروں کی فیملی کے ساتھ کیا ہے. تو بھائی یہ تو جو شہید اور اسیر ہوئے نا وہ آپ کے نام پہ ہوئے ہیں، اور ان کی فیملیز آپ کے اوپر ہی تکیہ کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ پی آئی بی کی طرف چلے گئے نا تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. بھائی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں. ابھی کسی ایک نے اپنی بیٹی کی سالگرہ اتنے شاندار طریقے سے منائی ہے. تو بھائی ان کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں اسیروں کے لیے جو اسیروں کی جو بیل ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہے، آپ ہمیں چندہ دے دیں. لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہزاروں کے موبائل فون ہاتھوں میں ان کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے جو ہے نا وہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اسیروں کے لیے بیل کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم لوگ ہمیں جو ہے نا وہ چندہ دے دو. تو بھائی ان سے پوچھیں نا یہ پیسے سارے کہاں چلے گئے؟ کے ایف کے سارے پیسے کہاں چلے گئے؟ یہ باقی تحریک کے پورے پیسے کہاں چلے گئے؟ بھائی انہوں نے سازش کے تحت انہوں نے کھالیں نہیں جمع کرنی دی تھی بھائی 2 سال پہلے. میں مانتی ہوں بھائی رینجرز نے اس کو بہت برا حشر کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا کھال نہیں جمع کر سکتے. مجھے بھائی 97 کا وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک عورت اپنے بچے کو بکرے کی کھال پہنا کر لے کر آئی تھی 90 پر دینے کے لیے، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے. تو اب ایسا کیسے نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کھالیں نہیں جمع کر سکتے تھے؟ انہوں نے خود ہمیں نہیں کرنے دی بھائی، انہوں نے خود نہیں کرنے دی، انہوں نے خود ساتھی اریسٹ کروائے. اب میں اگر کڑیوں سے کڑیاں ملاتی ہوں نا تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو سازش تو 94 سے ہو رہی تھی، ورنہ تو 92 سے لے کے 94 تک ہمارے اتنے لڑکے شہید نہیں ہوئے جتنے 94 سے لے کے 96 میں شہید ہوئے ہمارے ساتھی. تو بھائی یہ تو سازشیں تو انہوں نے ہمارے اندر بیٹھ کے بننا شروع کی. اور کہاں سے شروع کی بھائی یہ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. بھائی آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں، آپ کو تو ہر بات کا علم ہے بھائی اس تحریک کا کہ کون کیا کر رہا تھا. بس بھائی اور یہ جو ایم پی ہیں ایم این ایز ہیں بھائی مجھے پتہ ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ رابطہ کمیٹی اور سی سی کا تھا. وہی سفارشیں لے کے بھیجتے تھے کہ فلاں یہ بندہ ہے، فلاں وہ بندہ ہے، فلاں وہ بندہ ہے، اس کو جو ہے کیا نام ہے رابطہ میں لے لیں، تو اس کو فلاں میں لے لیں، اس کو ایم پی بنا دیں، ایم این اے بنا دیں.
اور یہ جو آج ارشد وورا نے جو حرکت کی ہے بھائی کہ انہوں نے قرارداد پیش نہیں ہونے دی، ایسے لوگ، یہ بندہ اس قابل تھا کہ یہ ڈپٹی میئر بنتا؟ اس کو آپ نے عزت دے کر آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، تو آج یہ اپنے ہی لوگوں کے گلا کاٹنے پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے ہی لوگوں کے خون چاٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ۔ بھائی ایک وقت ضرور آئے گا، آج ہم اگر برے وقت میں کھڑے ہوئے ہیں نا تو مجھے یقین ہے کہ وقت پلٹے گا بھی، اور ہم اچھے وقت میں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت بھائی یہ آپ کے تلوے بھی چاٹے نا، آپ کے پاؤں پکڑ کے بھی معافی مانگے نا، بھائی آپ نہیں معاف کیجیے گا، بھائی ان کو کبھی معاف نہیں کیجیے گا، کبھی معاف نہیں کیجیے گا۔ انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی شہیدوں کی فیملیوں کو، آپ کے اسیروں کی فیملیوں کے، مسنگ پرسنس کی فیملیز کو انہوں نے ستا کے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بھائی یہاں پر، ان کو کبھی معاف نہیں کیجیے گا بھائی۔ یہاں ساتھیوں کی تنخواہیں روک رہے ہیں، یہ ساتھیوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ بہادر آباد آؤ، پی آئی بھی آؤ، یا فاروق ستار سے آ کے ملو تو فلاں سے ملو، تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ کیا تمہاری سیلریز کھول دیں گے۔ لیکن بھائی خاص کر کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپوزیشن نہیں ہے یہاں پر، تو یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو انہوں نے میں موجود لڑکوں کو بہت پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے اس میں ریحان ہاشمی شامل ہو، اس میں وہاں کی سی سی ہو، کوئی بھی ہو، شاکر اور بھائی یہاں پہ شاکر بھائی بھی شامل ہیں، اس کے اندر شاکر علی بھائی بھی شامل ہیں جو وائس چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، وہ بھی ہیں، ریحان ہاشمی بھی ہیں، سب مل کے جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک بہادر آباد نہیں جاؤ گے، وہاں کا پرفارما نہیں بھرو گے، تم لوگوں کی سیلریز نہیں ملیں گی۔ لیکن بھائی ساتھی اتنے مضبوط ہیں نا کہ وہ کسی اور چینل کے ذریعے اپنی سیلریز کھلوا لیتے ہیں، نکلوا لیتے ہیں، لیکن بھائی یا تو وہ پریشانی جھیل رہے ہیں یا تو وہ کہیں اور سے اپنے کام کروا رہے ہیں، لیکن وہ پی آئی بھی نہیں جا رہے، اور جو جا رہے ہیں نا بھائی میں اتنا جانتی ہوں، جو چھوڑ کے چلا گیا نا وہ کبھی اپنا تھا ہی نہیں، جو نہیں گیا نا صرف وہی آپ کے تھے بھائی بس۔ اور بھائی آپ حوصلہ رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پوری مہاجر قوم آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ایک عام ووٹر جب ہم گلی میں نکلتے ہیں اور کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ مہاجر قوم کا تصور ہمیں الطاف حسین نے دیا ہے۔ ایم کیو ایم سے ہمیں 10,000 جگہوں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے، مہاجر قوم کا نظریہ مہاجروں کو ایک قوم بنانے والا صرف الطاف حسین ہے، اس لیے اس مہاجر قوم کا ووٹ جو ہے وہ صرف الطاف حسین کو ہی پڑے گا، چاہے وہ الطاف حسین ایک کھمبے کو کھڑا کر دے کہ اس کو ووٹ دینا، اس کو جتوانا ہے، ووٹ اسی کو پڑے گا وہاں پر، بس اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑ سکتا۔ بھائی آخر میں بس آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کو افضل الطاف کی ڈھیر ساری خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رہنمائی میں منزل تک پہنچائے، آمین۔ سدا رہے سلامت عشق الطاف، جی الطاف حسین، جی مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, Tariq Altaf Hussain Bhai. Today I listened to your audio message regarding the missing persons of Balochistan, in which you have shown the clips of Hamid Mir's speech, in which he threw light on the history of Balochistan and the amount of atrocities and betrayals of Pakistani journalists and army which they have committed against Balochis. Security or intelligence agencies are playing heinous game in Balochistan to suppress the voice of Balochis instead of taking confidence-building measures to pacify their frustration and deprivation they are facing since the independence of Pakistan. The restlessness and frustration found among Balochis is though very difficult to address, as Balochis families are going through hell every day. It seems like there is no one who can help them to find their loved ones. The climate of enforced disappearance and discoveries of bullet-riddled bodies is still a continuous process with a great deal of impunity in Balochistan. Balochis expect out from every government guide to take serious and effective steps to address deprivation and frustration felt by Balochi people in their insurgency Bharat province. After 2008, there have been a dramatic increase in forceful disappearances and extrajudicial execution of Balochi political activists. There is a strong urge to understand the dynamics of current Balochi armed resistance.
There should have been a top priority to facilitate the safe recovery of missing persons and find comprehensive plan to pacify militant nationalists. However, if it does not happen, it is unlikely to come up with serious or determined plan to sort out these issues. Thousands of Balochi people have been abducted, and many of them have been extrajudicially killed in custody of Pakistani state forces, and whose mutilated bodies are found and dumped in different areas in Balochistan. Rather, the abolition of despicable act of the state apparatus constitute inhuman laws such as Pakistan Protection Ordinance (PPO). These draconian laws are directly against human rights, which provide ground to state forces to commit human abuses and human right violation. After enforcement of PPO, state authorities have confessed to arrest more than 15,000 people by security agencies only in period of 1.5 years. No details of detainees given to their families member. They are not even informed about the whereabouts of the disappeared loved ones. In Balochistan, some areas are bluewood areas by state forces for a long time, where people are like captives facing military siege. Balochis in these areas are arrested from time to time without mentioning their guilt, and afterwards they are killed, and their mutilated bodies are disposed of mercilessly. In Pakistan, civil society and political parties are not capable to pressurize establishment about provision of justice to Balochis. In Balochis, in case of missing persons and other excesses and atrocities Balochis are facing. Even the international community has not paid sufficient attention to the issues of Balochis, which is a human catastrophe. In the last, with a very heavy heart, I wanna thank you for keeping us, the Mohajir people, the Mohajir Buzurgs, Mohajir elders, Mohajir girls, Mohajir boys, Mohajir students, and all community peoples to keep us abreast with the grave issues both at national and international level. May Allah always bless you, and may Allah bless both the Balochis and Mohajirs which are living in a very distressful state. May Allah bless you. And today I only give you a lot of prayers that may Allah bless you, may Allah give you long life and good health, so that you keep guiding us the way you are doing. J Mohajir, J Altaf, J Mohajir, J Muttahida. अस्सलाम वालेकुम तारिक अल्ताफ हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। जो बात आपने हमेशा से की बात जो बताई है, जो चीज़ बताई है, वो तमाम आपने की बात सही बताई है और एक बात की सही निशानदही की है। ये लोग तो PIP टोला और एक कमालू टोला, ये तो गद्दार हैं। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की औलाद में से हैं ये, और ये इनकी यही औलाद है जिस हमेशा जब नुकसान पहुंचा, घर से नुकसान पहुंचा, और ये इस तरह मीर सादिक और मीर जाफ़र पैदा होते रहे रोज़ अज़ल से, और ये बहुत बगावतें करते रहे, लालची, और इस तरह बगावतें होती रहीं, और इस तरह ये लोग की वजह से, और इन्होंने सिर्फ अपना मफाद चाहा, लोगों का मफाद नहीं देखा, न अपने कायद का मफाद देखा, न इन्होंने कुछ। लिहाजा अल्ताफ भाई, ये लोग ऐसे हैं, इनका भरोसा करना बेकार है, आजमाओं का आजमाना भी सही नहीं। लिहाजा
ये इन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। शहीदों की उनके घरों से तो पूछो, जिनके चूल्हे बुझ गए, जिनके बेटे, जिनके भाई शहीद हो गए, और उनके देखें वो किस तरह आंसू बहाते हैं और आज तक अपने बच्चों को याद करते हैं उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं। और इन्होंने वो बेचारों को पूछो जो शहीद, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और इनको एक आला मकाम अता करे, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके लवाहिक को, इनको सब्र दे और ताकत दे उन सदमों के सहने और बर्दाश्त करने की। असल तो हकदार वो थे, उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था, ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था जो से ये लोग उठा के और अपना रास्ता बदल लिया। जब उनके तो पेट ना आज भरे ना कल भरेंगे, ये तो अपना है ना मफाद देखा और बस चले गए। अल्ताफ़ भाई ये तो नासूर बन गए, और उन्होंने पर तहरीक का किसी की मजाल नहीं थी, कोई आंख उठाकर देख ले। इनकी बदौलत आज तहरीक जो टुकड़े हो गई और आज लोग हावी हो गए। आज लोग ये सोचने लगे कि लोग ये बिखर गए हैं, लिहाजा हम इन पे हाथ रख ले। मगर जो पक्के थे, जो अटल थे, वो सिर्फ इंतज़ार में थे अल्ताफ़ भाई के, कब वो अल्ताफ़ भाई की कोई आवाज़ सुनाई दे, अल्ताफ़ भाई का कोई फैसला आए तो हम फिर मुनज़्ज़म हो सकें। तो वही हुआ। वही लोग मुनज़्ज़म हैं आज भी, जिन्हें कुछ नहीं मिला, वही आज एक होकर ताकत बने हुए हैं, जिन्हें बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, आज भी वो आपका साथ दे रहे हैं। और हमेशा उन्होंने आपका साथ दिया है अल्ताफ़ भाई, और वो भी इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ जी। अल्ताफ़ हुसैन जी महाजी। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए और आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कायदे तहरीक हैदराबाद 26-27 मई के हवाले से आपका ऑडियो मैसेज सुना और एक बार फिर वो गम ताज़ा हो गया कि किस तरह पक्के किले में महाजिर कौम की नस्ल कशी की गई, बाकायदा प्लान करके, और इतनी बेदर्दी के साथ वहाँ पर लोगों को शहीद किया गया। कोई पूछने वाला नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पता नहीं पाकिस्तान बनाने की ये सज़ा हमें कब तक भुगतनी पड़ेगी। महाजिर कौम के साथ जिस तरह किया जा रहा है इस मुल्क में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन कोई उसे कबूलता नहीं है। हमारी कितने ही लाशें ये गिरा देते हैं, हमारे कितने ही साथियों को शहीद कर देते हैं, हमारे कितने ही साथियों को लापता कर देते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि ये समझते हैं इन सब का ये मकसद है और ये इनका प्लान है कि किसी भी तरह पाकिस्तान में महाजिर कौम को इसी तरह ख़त्म किया जाए, उनकी नस्ल कशी की जाए और उन्हें हर तरह से उनको तबाह और बर्बाद करने की साजिश यही है। क्योंकि वो महाजिर कौम से नफ़रत करते हैं, और महाजिर कौम से इसलिए नफ़रत करते हैं कि महाजिर कौम के साथ उनके अजीम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं। और कायदे तहरीक आज ये बात समझ में आने लगी है कि इनको महाजिरों से और आपसे दोनों से खुदा वास्ते का बेर हो चुका है, और ये हमें अब इस पाकिस्तान में जीने नहीं देंगे। और अगर हमने जल्द महाजिर कौम ने अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं किया तो ये इसी तरह के सानियात रूनमा होते रहेंगे और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। पहले इन्होंने हमें इकट्ठे हमारे 200-300 साथियों को मारा, शहीद किया, महाजिर नौजवान, बूढ़े बुज़ुर्गों को, बच्चों को, माँओं को। अब ये बाकायदा प्लान करके मारते हैं, और भी कि हमारे उन साथियों को लापता करते हैं जो कायद से अब गद्दारी नहीं कर रहे, कायद के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, कायद के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनना चाहते, तो उन्हें घरों से उठा कर ले जा रहे हैं वफ़ादारी तब्दील न करने की सज़ा।
ان کی لاشیں پھینک کر دی جا رہی ہیں۔ قائد تحریک، دل بہت دکھ رہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، اتنا بڑا پاکستان کے اندر ہونے والا یہ سانحہ جس میں 200 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ٹی وی پر میڈیا بڑے فخر سے یہ خبر نشر کر رہا تھا، قاتل آزاد، قادر مکسی آزاد اور اس کے تمام ساتھی آزاد۔ پاکستان کے اندر اسی طرح ہوتا رہے گا، یہاں کوئی عدالتیں نہیں ہیں، یہاں کوئی انصاف نہیں ہوگا، یہاں وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکومتیں ہیں، اور یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے فوج کے تلوے چاٹتے رہیں گے، فوج ان کے تلوے چاٹے گی، اور ان کی جو دشمنی ہے صرف اور صرف الطاف حسین اور مہاجر قوم سے، جو یہ ہم سے نکالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ قائد تحریک کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور قائد تحریک، ہم نے یہاں تمام لوگوں نے ان تمام شہداء کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ محترم قائد تحریک، آپ کے دکھ بہت ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمت اور حوصلہ رکھیں۔ آپ کے بھائی بھتیجے، ان کو اللہ پاک اپنے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اعلیٰ درجات ان کے بلند کرے، آمین۔ اور مہاجر قوم کو اس جہنم سے نجات دلائے، کوئی ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہم اپنے سکھ کا سانس لیں، آزاد ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قائد کی رہنمائی میں، سرپرستی میں اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، آمین ثم آمین۔ جی الطاف حسین، جی الطاف حسین، جی الطاف حسین، اور سدا جی الطاف حسین، جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر۔